لمس جنون ایپیسوڈ نمبر 4۔ شاہ پلیز فون بند مت کرنا، صرف ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ سے بات کرنے کے بعد میرے پیار پر اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو میں دوبارہ کبھی آپ کو فون نہیں کروں گی۔ یہ وعدہ ہے میرب ملک کا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کی سسکیاں رومان شاہ کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ لڑکی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیوں خود کو اتنی توہین کروا رہی ہو؟ آپ جتنی مرضی توہین کر لیں، میں برا نہیں مانوں گی شاہ، مگر شاہ پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں مان لوں گی۔ ٹھیک ہے، میرے آفس میں آ جاؤ، میں وہیں پر تمہارا ویٹ کروں گا، مگر یہ بات میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا، مگر لڑکی ملنے کے بعد تم اپنے وعدے پر قائم رہنا، اور آج کے بعد نہ تو تم مجھے کال کرنا اور نہ ہی ملنے کے لیے بولنا۔ یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہے۔ تمہارا باپ ایک بہت زیادہ شریف اور سلجھا ہوا انسان ہے، صرف اس کی وجہ سے میں نے تم سے ملنے کے لیے حامی بھری ہے، نہیں تو رومان شاہ کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اپنی ملاقاتیں فکس کرتا پھرے۔ رومان شاہ کے کڑے الفاظوں کو میرب نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر تیار ہونے لگی تھی، کیونکہ رومان شاہ نے 1 گھنٹے میں اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ میرب کے لیے تو یہی کافی تھا کہ رومان شاہ نے اسے ملنے کی حامی بھری تھی۔ میرب نے جینز کی پینٹ کے ساتھ ایک خوبصورت سا ٹاپ نکالا اور اس پر لمبا گاؤن پہن کر کانوں میں پلین بالیاں پہنی اور ہائی ہیلز کے ساتھ ہائی پونی کیے ہوئے آئینے میں خود کو نہار رہی تھی۔ ہونٹوں پر گہری لپسٹک لگائے ہوئے وہ کسی کا بھی دل نکالنے والی قاتلہ حسینہ لگ رہی تھی۔ اس وقت ہاتھوں میں بریسلٹ پہن کر ہینڈ بیگ پہنے ہوئے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دیکھتی ہوں شاہ آج میرے حسن سے آپ کیسے بچتے ہیں۔ میرب کو اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، اور آج وہ اپنی طرف سے اپنے حسن کو بہت پالش کر کے لے کے جا رہی تھی۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ رومان شاہ اس کے حسن کے آگے نرم پڑ جائے گا۔ میرب جب آفس پہنچی تو رومان شاہ پہلے سے ہی آفس میں موجود تھا۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ رومان شاہ بنا ٹائم ویسٹ کیے سیدھا مدعے پر آیا۔ شاہ کیا بیٹھنے کے لیے بھی نہیں بولو گے؟ نہیں، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی طرح کے جھوٹے وہم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا جس کو تم غلط رنگ دے کر میرے لیے عذاب بن جاؤ۔ شاہ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر سے وہی بکواس جو تم اتنی بار میرے ساتھ فون پر کر چکی ہو۔ کچھ نیا بولنے کے لیے ہے تو بولو، میں یہاں پر تمہاری یہ بکواس سننے کے لیے نہیں آیا۔ شاہ، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی، آپ جیسے رکھیں گے میں ویسے رہ لوں گی۔ میرے خیال سے تم یہاں پر اسی ٹاپک پر بات ختم کرنے کے لیے آئی ہو، اور میرا اتنا ٹائم فضول نہیں ہے، اس لیے میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ رومان شاہ اپنا فون اور گاڑی کی چابی کو اٹھاتے ہوئے ٹیبل کی دوسری طرف سے ہوتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا کہ میرب بھاگتے ہوئے رومان شاہ کے پیچھے آئی اور دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ رومان شاہ نام ہے میرا، اور مجھے اسی نام سے بلاؤ لڑکی۔ نہیں، میں آپ کو صرف شاہ ہی بولوں گی۔ جب میرا پیار سب سے الگ ہے تو پھر میں آپ کا نام بھی سب سے الگ ہی انداز میں بولوں گی۔ آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میں ایسی ویسی غلط لڑکی نہیں ہوں، میں دیکھ چکا ہوں کہ تم کیسی لڑکی ہو۔ رومان شاہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ناگواری سے اس کے ہاتھ پکڑنے والی حرکت کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ شاہ، مجھے صرف آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ چاہیے، دل میں یا بستر پر۔ شاہ، آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ شرم؟ یہ لفظ تم جیسی امیر زادیوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ شاہ، کسی کی محبت کو اتنا ذلیل نہیں کرتے کہ اس کی محبت ہی اس کے لیے سزا بن جائے۔ رومان شاہ کے لفظوں کے تیروں سے زخمی ہو کر وہ رو رہی تھی۔ یہ آنسو کی بجلیاں کسی اور پر گرانا۔ رومان شاہ، وہ چٹان ہے جس پر تمہاری ان اداؤں کا کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا۔ شاہ، اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بول دو۔ آج کوئی بھی حسرت اپنے دل میں باقی مت رہنے دینا۔ اتنا بھی ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے شاہ؟ اگر آپ خوبصورت ہو تو میں بھی آپ سے کم نہیں۔
اگر آپ امیر ہو تو میں بھی آپ سے کم نہیں۔ تو پھر کس بات کی اتنی اکڑ ہے شاہ؟ ایک چیز کی کمی ہے، میں غیرت مند ہوں اور تم بے غیرت۔ شاہ بس کر دو، اتنے ہی تیر برساؤ جتنے میں برداشت کر سکوں۔ رومان شاہ کے الفاظ میرب سے سنے نہیں جا رہے تھے۔ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا؟ صرف آپ کا ہاتھ ہی تو پکڑا ہے۔ ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا ہے؟ آپ نے تو مجھے بے غیرت ہونے کا خطاب ہی دے دیا ہے۔ ہاں، میں تو بھول ہی گیا کہ تمہارا جو سٹیٹس ہے وہاں پر کسی کا ہاتھ پکڑنا، کسی کو گلے لگانا یا پھر کسی کو منہ لگانا بہت معمولی سی بات ہے۔ تم ایک عام کیوں نہیں کرتی؟ چلو میرے ساتھ ایک رات گزار کر آ جانا، اس کے بعد تمہارے عشق کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی اور پھر تم آرام سے کسی اور کے ساتھ شادی کر لینا۔ اپنی بکواس بند کرو شاہ، آپ نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ جان کر کہ آپ کی نظروں میں میری محبت کی یہ اوقات ہے۔ لڑکی اپنی حد میں رہو اور اوقات کی بات تو تم کرو ہی مت۔ رومان شاہ اپنے منہ پر تھپڑ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو اس ایک تھپڑ کے بدلے نہ جانے کتنے تھپڑ اب تک وہ اس کے منہ پر رسید کر چکا ہوتا، مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا، مگر غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ میرب روتی ہوئی آفس سے نکل کر اپنے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے صاف کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو چیختے ہوئے گھر چلنے کو کہا۔ بی بی جی، میرب بی بی روتے ہوئے آئی ہیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نوکرانی نے آ کر رفت بیگم کو کمرے میں اطلاع دی تھی۔ رفت بیگم بھاگ کر اپنے روم سے باہر آئی اور نوکرانی کے ساتھ میرب کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، مگر میرب نہ تو کوئی آواز دے رہی تھی اور نہ ہی وہ دروازہ کھول رہی تھی۔ رفت بیگم کو بہت پریشانی ہونے لگی کہ ایسا آخر کیا ہو گیا کہ میرب نے اندر سے دروازہ ہی بند کر رکھا ہے، کیونکہ میرب نے آج سے پہلے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ شاہ کیوں آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ شاہ کیوں آپ اتنے سنگ دل ہیں؟ شاہ جتنی باتیں آپ نے مجھے سنائی ہیں، میرب تو اتنی باتیں سننے کی عادی ہی نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں شاہ، مجھ سے نہیں جیا جاتا آپ کے بنا۔ شاہ میں مر جاؤں گی۔ میرب اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ رومان شاہ کی باتوں نے اسے اتنا لہو لہان کر دیا تھا کہ اب وہ اپنی جان لینے پر آمادہ تھی۔ اس نے اپنے روم کی ٹیبل پر رکھے ہوئے فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھائی اور رومان شاہ کی باتیں خود سے کرتے ہوئے اپنی ایک کلائی کاٹ لی۔ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے اس نے اپنی دوسری کلائی کا بھی مرکز دیکھ لیا۔ شاہ، آپ کو لگتا ہے نا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، میں آپ کو دھمکیاں دے رہی ہوں؟ اب دیکھیں، میرب سچ میں آپ کے لیے مر سکتی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر اسی چاقو کی نوک سے خون سے رومان شاہ لکھ رہی تھی۔ نیچے گرتا ہوا خون قطروں سے لکیر کی صورت اختیار کر گیا۔ میرب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ رومان شاہ کا نام لیتے لیتے بے ہوش ہو گئی۔ شاہ میر، گھر آؤ۔ میرب اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی اور تمہارے پاپا کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ انہیں کچھ بھی بتایا جائے۔ وہ اس وقت نیند کی دوائی لے کر سو رہے ہیں۔ رفت بیگم بہت ہی ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ آواز سے اپنے بیٹے کو فون کر کے انفارم کر رہی تھی۔ ماما، ایسا بھی کیا ہوا ہے کہ میرب نے دروازہ بند کر لیا؟ کیا آپ نے یا پاپا نے اسے کچھ بولا ہے؟ شاہ میر اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے بھاگتا ہوا اپنی جیب میں آ کر بیٹھ گیا اور فون کان کو لگائے ہوئے اپنی ماں سے بہت ناراض ہو کر پوچھ رہا تھا۔ شاہ میر، وہ بہت دنوں سے ڈسٹرب تھی، مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اس کی دوستوں سے بھی پوچھا تھا، مگر کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ میرب پریشان کیوں ہے۔ اور ماما، یہ بات آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ آپ کو مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا۔ شاہ میر اپنی ماں سے غصے سے بول رہا تھا۔ شاہ میر بیٹا، مجھے لگا کہ تم کام پر ہو تو میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں۔ مجھے یہ تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میرب اندر سے دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گی۔ ماما، آپ دروازہ کھلوانے کی کوشش کریں۔ اگر اس نے دروازہ بند کیا ہے تو وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ شاہ میر اپنی بہن کے لیے اس وقت بہت پریشان تھا۔ اس کا پولیس والا دماغ اسے بار بار یہ الرٹ کر رہا تھا کہ میرب کے ساتھ کوئی بڑی پرابلم ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، میں دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اصل میں اس نے اندر سے دروازے کو لاک کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایکسٹرا کی
اس سے بھی دروازہ نہیں کھول پا رہی میں۔ میرب بیٹا پلیز دروازہ کھولو یا آواز دے کر ہمیں بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ میرب کی ماں میرب کو آوازیں لگا رہی تھی، مگر اندر سے کوئی بھی آواز نہ آنے پر اب رفت بیگم رونے لگی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کو شاہمیر نے 15 منٹ میں طے کر لیا، اور وہ جیسے ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، اندر سے کافی شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرب کو مسلسل اس کی ماں آوازیں دے رہی تھی، مگر اندر پوری طرح سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہمیر سب کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے کاندھے سے دروازے کو مارتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ آخر وہ ایک پولیس والا تھا، اسے بند دروازے کھولنے کا بہت اچھی طرح سے ایکسپیرینس تھا۔ تقریباً 3 بار اپنا کندھا مارنے سے شاہمیر نے دروازہ کھول لیا، اور شاہمیر اور رفت بیگم ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ مگر اندر کا منظر دیکھ کر تو رفت اور شاہمیر کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ بیڈ کے پاس زمین پر لیٹی ہوئی میرب کی دونوں کلائیاں کٹی ہوئی تھیں، اور اس کے خون سے فرش کا کافی حصہ لال پڑا ہوا تھا۔ رفت بیگم اونچی آواز سے رونے لگی۔ شاہمیر نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنی بہن کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ میرب کو گاڑی میں ڈال کر اس سے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر فوراً میرب کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ کوئی اور پیشنٹ ہوتا تو پہلے پولیس کی کارروائی کی جاتی، مگر اس وقت وہ فارم میں آن ڈیوٹی خود ایس پی کھڑا تھا، اس لیے تو ڈاکٹر سے فوراً میرب کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ ڈاکٹر کافی دیر کے بعد جب آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو ڈاکٹر نے ایس سی پی شاہمیر کو یہ بتایا کہ اس کی بہن نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی جان لینے کی، مگر شاید یہ اللہ کا کرشمہ ہے یا اس کی ماں باپ کی دعائیں کہ آپ وقت پر اسے ہاسپٹل لے کر آ گئے، اور آپ نے جو ان کے ہاتھوں پر کپڑا باندھا تھا اس سے بھی خون کافی میں بہاؤ اس کا کم ہو گیا تھا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی جان بچ گئی ہے۔ مگر ڈاکٹر نے کچھ اور بھی کہا تھا، جسے سن کر شاہمیر بہت حیران ہوا، کیونکہ اسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہمیر کو اپنے ساتھ لے کر آئی سی یو روم میں آ گیا، جہاں پر میرب اس وقت بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بینڈیج لگے ہوئے تھے، اس وقت اسے بلڈ لگایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے شاہمیر کو میرب کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھایا اور پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کا نام ہے؟ میرب کی کلائی پر اس کے خون سے رومان شاہ لکھا ہوا تھا، اور بہت ساری جگہوں پر خالی شاہ بھی لکھا ہوا تھا۔ شاہمیر نے نام میں سر ہلایا اور اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پھر سر آپ پتہ کیجئے، کیونکہ اس کی خودکشی کا ریزن یہی شخص ہے، اور جس طرح سے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اگر خدا نخواستہ یہ اسی طرح کی کوشش دوبارہ کرتی ہیں تو ان کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گی۔ شاہمیر نے میرب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت بھری نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا، جس کو اس نے بڑی دعاؤں اور ماں باپ کے ساتھ ضد کر کے خدا سے لیا تھا۔ میرا بچہ، ایسا کیا تھا جو آپ کا بھائی آپ کو لا کر نہیں دے سکتا تھا؟ آپ ایک بار اپنے بھائی سے کہہ کے تو دیکھتی، آپ کا بھائی اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کی خوشیاں لے کر آ جاتا آپ کے لیے، مگر آپ نے تو اپنا دکھ اپنے تک ہی محدود رکھا۔ میں تو اپنی گڑیا کو چھوٹا ہی سمجھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ شاہمیر نم آنکھوں سے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچوں میں ساری باتیں سوچتا ہوا آئی سی یو روم سے باہر آیا۔ میرب کیسی ہے شاہمیر؟ جیسے ہی وہ نگہداشت روم سے باہر آیا تو اس کی ماں فوراً شاہمیر کے پاس آ کر اپنی بیٹی کا حال دریافت کر رہی تھی۔ ماما، رومان شاہ کون ہے؟ شاہمیر نے اپنی ماں کی بات کا جواب دیے بنا سوال کیا۔ بیٹا، رومان شاہ سے میرب کا کیا تعلق ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ میرب کیسی ہے؟ میں بھی تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماما، رومان شاہ کون ہے اور میرب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ شاہمیر بیٹا، رومان شاہ تمہارے پاپا کا کوئی بزنس کلائنٹ ہے، اور میرب اس سے کہاں ملی؟ شاہمیر نے اگلا سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا شاہمیر، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ماما، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنی اکلوتی بیٹی سے اتنی غافل تھیں کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ شاہمیر نے ناراض ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ شاہمیر، مجھے بتاؤ گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی آپ کو میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ابھی تو پہلے میں مسئلے کی تہہ تک پہنچوں گا، اس کے بعد ہی آپ کو کچھ بتاؤں گا۔
میرب اب خطرے سے باہر ہے، آپ میرب کا خیال رکھیں، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اور گھر فون کر کے سب نوکروں کو یہ انفارم کر دو کہ پاپا تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے، کچھ بھی بول دیں کہ آپ لوگ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یا کچھ بھی، باقی کا پلان میں واپس آ کر بنا لوں گا، مگر پاپا تک میرب کی خبر نہیں پہنچنی چاہیے، ان کا دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ شاہمیر اپنی جیپ نکال کر سیدھا اپنے تھانے پہنچا۔ شاہمیر نے اپنے کانسٹیبل کو بلوایا۔ کانسٹیبل نے آ کر شاہمیر کو سلیوٹ مارا۔ حیدر 5 منٹ کے اندر مجھے اس بندے کی پوری انفارمیشن نکلوا کر دو۔ سر جی یہ کیا بہت بڑا مجرم ہے؟ حیدر جتنا کہا ہے اتنا کرو، آج کے دن مجھ سے کوئی بھی فضول بات مت کرو۔ حیدر شاہمیر کے پولیس اسٹیشن میں کانسٹیبل تھا، جس کو بہت شوق تھا فضول سوال کرنے کا اور اپنی بے عزتی کروانے کا، اس لیے اسے شاہمیر نے الرٹ کیا کہ آج کے دن وہ کسی بھی طرح کا سوال نہ کرے۔ کانسٹیبل سر کو ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور 10 منٹ کے اندر شاہمیر کے سامنے رومان شاہ کا پورا بایو ڈیٹا لے کر آیا۔ سر جی یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اس نے بہت کم عرصے میں اپنا ایک بہت بڑا اور مضبوط سب بزنس امپائر کھڑا کیا ہے، اور سر جی اس کی ایک ماں اور ایک بہن ہے، اور یہ بندہ اپنی ماں اور بہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ حیدر انفارمیشن اس طرح سے سنا رہا تھا جیسے وہ کوئی نیوز اینکر ہو اور نیوز پڑھ کر سنا رہا ہو۔ اس کی بہن اس سے 10 سال چھوٹی ہے، اور ان تینوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے نوکروں کے۔ حیدر تمہارے ذمے جو میں نے کام لگایا ہے، تم اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر جاؤ اور اس کام کو سر انجام دو۔ کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا، اور اپنے ساتھ سکینہ بی بی کو ضرور لے کر جانا۔ لڑکی کو ہاتھ صرف سکینہ بی بی ہی لگائے گی، اگر کسی اور نے لڑکی کو ٹچ کیا تو جان لے لوں گا، اور اپنے ساتھ کچھ لیڈیز اہلکار بھی لے کر جانا۔ شاہمیر حیدر کو آرڈر دیتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا اور اپنی جیپ نکالی اور سیدھا رومان شاہ کے آفس پہنچ گیا۔ شاہمیر سیدھا رومان شاہ کے روم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ دلاور راستے میں آیا اور پوچھنے لگا، سر آپ یوں بنا پوچھے اندر نہیں جا سکتے۔ میرے خیال سے میری یونیفارم دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں ایک آفیسر ہوں، اور تم مجھے اس طرح سے نہیں روک سکتے۔ شاہمیر نے جب دلاور کو آنکھیں دکھائیں تو اس کی دبنگ پرسنالٹی دیکھ کر دل اور چپ کر کے پیچھے ہٹ گیا، اور شاہمیر دروازہ کھول کر سیدھا رومان شاہ کے آفس کے اندر داخل ہوا، جہاں پر رومان شاہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے کچھ کام کر رہا تھا۔ اگر آپ پولیس والے ہیں تب بھی آپ کو کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ رومان شاہ باہر سے آتی ہوئی آواز سن رہا تھا، اور ویسے بھی میں آپ کا مجرم نہیں ہوں جو آپ اس طرح کے تیور میرے آفس میں آ کر دکھائیں گے۔ اگر وہ ASP تھا تو سامنے بھی رومان شاہ تھا، جو اس وقت اپنے پیروں پر اتنی مضبوطی سے کھڑا تھا کہ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تم سے جھگڑا کرنے نہیں آیا، اسی لیے آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ ACP اسی کرسی کو کچھ کھینچتے ہوئے رومان شاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی فرمائیں، رومان شاہ نے آئی برو اٹھا کر بہت ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ ایسا نہیں کہ رومان شاہ مہمان نواز نہیں تھا، رومان شاہ اچھوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور رومان شاہ کی مہمان نوازیاں تو بہت مشہور تھیں، مگر جس ایٹیٹیوڈ سے شاہمیر نے دلاور سے بات کی تھی اس کی وجہ سے رومان شاہ کا پارا کافی ہائی ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، پلیز ایکسپلین کریں گے؟ رومان شاہ کو سمجھ نہیں آیا کہ شاہمیر کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ رومان شاہ اور شاہمیر ملک کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ رومان شاہ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاہمیر ملک زبیر کا بیٹا ہے۔ میرب ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں، بہن ہے وہ میری، اور میرا تعارف بھی کروا دوں، ACP شاہمیر ملک زبیر ملک کا بڑا بیٹا۔ رومان شاہ کو تھوڑا دھچکا لگا تھا یہ بات سن کر کہ میرب نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی بھی تاثرات واضح نہیں ہونے دیے۔ میرے خیال سے ACP صاحب یہ تو آپ اپنی بہن سے جا کر پوچھیں کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ میں نے تو آپ کی بہن کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت سنبھال کر اپنے گھر میں رکھے اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہو، میں نے آپ کی بہن کو کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دلایا، اور نہ ہی میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ رومان شاہ
میری بہن ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہے۔ اس نے اپنے بچپنے میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہارے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں کہ تم میری بہن سے نکاح کر لو۔ اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے تو ہو جاؤ، کیونکہ جس طرح سے میری بہن نے تمہارے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، وہ اس طرح کا پاگل پن دوبارہ بھی کر سکتی ہے، اور اس سے میری بہن کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اگر میں نکاح نہ کروں تو پھر میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رومان شاہ، تجھے میری بہن سے ہر صورت میں نکاح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تیرے باپ کا راج ہے جو تیرے کہنے پہ تیری بہن کے ساتھ نکاح کروں؟ بکواس بند کرو رومان شاہ، میرے باپ پر مت جانا۔ وہ رومان شاہ کے سر پر گن تانے ہوئے کھڑا تھا۔ ایس سی پی، اس کھلونے کو پیچھے کرو، اس سے کسی اور کو ڈرانا۔ رومان شاہ نے ایسے کھلونے بہت دیکھے ہیں، مجھے اس سے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ میری بہن زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ نکاح تو تجھے ہر صورت کرنا ہی پڑے گا۔ ہا ہا ہا، چل پھر کروا کے دکھا، میں بھی تو دیکھوں کہ بنا رومان شاہ کی مرضی کے تو نکاح کیسے کرواتا ہے۔ رومان شاہ اب اپنی ضد پر آ گیا تھا۔ رومان شاہ، سنا ہے کہ تیری بہن بہت خوبصورت اور معصوم ہے۔ کمینے، میں تجھے جان سے مار دوں گا اگر میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ تو رومان شاہ نے ایس سی پی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے چلا کر کہا، چلاؤ مت رومان شاہ، جتنا تو اپنی بہن سے پیار کرتا ہے اتنا ہی میں اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں۔ تیری وجہ سے میری بہن زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اے ایس پی، شاہ بھی چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ دونوں اپنی اپنی بہنوں کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں، اپنی کم عقلی کی وجہ سے زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اگر وقت پر اسے صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ کمینے، تو اس سب میں میری بہن کو مت گھسیٹ، دوبارہ اپنی گھٹیا زبان سے میری بہن کا نام بھی مت لینا۔ کہاں تو رومان شاہ شاہ پر طنزیہ ہنس رہا تھا، اور کہاں اس وقت اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہا ہا ہا، اب شاہ ہنسا تھا۔ رومان شاہ، تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے، اب تو پہلے میری بہن سے آ کر نکاح کر، اس کے بعد اپنی بہن سے ملنا۔ یہ الفاظ نہیں تھے۔ رومان شاہ کو ایسا لگا جیسے اس کے پورے وجود پر کسی نے پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی ہو۔ کمینے، اپنی بکواس بند کر، اور اگر یہ تو نے مذاق کیا ہے تو انتہائی گھٹیا مذاق ہے۔ رومان شاہ اے سی پی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے آفس کی ٹیبل پر دباتے ہوئے کھڑا تھا۔ اے سی پی نے دوسرے ہاتھ سے داؤ کھیلتے ہوئے رومان شاہ کو نیچے کر دیا اور خود اوپر آ گیا۔ رومان شاہ، سمجھنے کی کوشش کر، تیرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو میری بہن سے نکاح کرے، کیونکہ اگر تیری بہن کے اغوا ہونے کی خبر باہر آئی تو بدنامی تمہاری بہن کی بھی ہوگی۔ میرے خیال سے تو اتنا بیوقوف تو نہیں ہے کہ اپنی بہن کی بدنامی ہونے دے۔ اب تمہارے ساتھ میں ہوں اور تم اپنی بہن کی بدنامی ہونے سے بچا لو۔ لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اتنا تو جانتے ہوگے۔ کتے، میں تم پہ کیسے یقین کر لوں کہ میری بہن تمہارے قبضے میں ہے، کیونکہ میری بہن تیری بہن کی طرح آوارہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی ہے۔ رومان شاہ، اپنی زبان کو لگام دے، میری بہن کے بارے میں کچھ غلط بولا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ شاہ کی آواز پورے آفس میں گونج رہی تھی، اور رہی اس بات کا ثبوت دینے کی کہ تیری بہن میرے قبضے میں نہیں ہے، تو تیری یہ بہت غلط فہمی ابھی دور کرتا ہوں۔ اے سی پی نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کو اسپیکر پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت کی بھاری سی آواز سنائی دی، سکینہ بی بی، لڑکی سے بات کراؤ، اس کا بھائی بات کرنا چاہتا ہے، لے کر اپنی بہن سے بات۔ اے ایس پی نے رومان شاہ کے آگے فون کیا تو رومان شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے فون کو غصے سے پکڑا۔ ہیلو مرحا، بھائی ان لوگوں نے مجھے زبردستی مال سے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا ہے، بھائی آپ مجھے لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مرحا کی ڈری اور سہمی اور روتی ہوئی آواز رومان شاہ کے کانوں میں پڑی تو رومان شاہ کے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ مرحا بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ رومان شاہ تو گھر میں اس کے ساتھ اونچی آواز سے بات تک نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اونچی آواز سے بہت گھبراتی اور ڈر جایا کرتی تھی۔ مرحا، میرا بچہ گھبرانا نہیں ہے، آپ کا بھائی آپ کو آ کر لے جائے گا، بھائی پلیز جلدی آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے،
آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کا بھائی زندہ ہے۔ رومان شاہ اپنی بہن کو تسلی دے رہا تھا۔ رومان شاہ اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی تڑپ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہمیر کے دل کو تسلی ہوئی کہ اب اس کی بہن کی زندگی خطرے سے باہر ہے، کیونکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا ہے اور رومان شاہ کو منا چکا ہے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے پر۔ رومان شاہ کا بائیو ڈیٹا نکلوا کر اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بندہ کسی بھی چیز سے ڈرنے والا نہیں۔ اس کی کمزوری اس کی ماں اور بہن ہے۔ شاہمیر نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بہن کی زندگی کا سودا رومان شاہ سے کر لیا۔ چلو رومان شاہ، باقی کی بات نکاح کے بعد ہوگی۔ ایس سی پی نے رومان شاہ کے ہاتھ سے فون لے کر بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ ویسے افسوس ہے ایس سی پی مجھے تیری سوچ پر۔ تو بجائے کہ اپنی بہن کو سمجھاتا، مگر میں تجھ سے سمجھانے کی امید ہی کیوں کر رہا ہوں؟ اگر تو سمجھانے کے لائق ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آنی تھی۔ اپنی بہن کی اگر اچھی پرورش کی ہوتی تو آج تجھے یہ سب بے غیرتیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ رومان شاہ حد میں رہ کر اگر حد سے آگے بڑھے گا تو حدود سے باہر نکلنا مجھے بھی آتا ہے۔ اگر تو میری بہن کو پسند نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی بتا دیتا کہ ایس پی شاہمیر کس چیز کا نام ہے۔ اگر دوبارہ اپنی زبان سے میری بہن کے لیے کوئی غلط الفاظ نکالا تو خدا کی قسم تمہارے حلق سے زبان باہر کھینچ لوں گا۔ ایس سی پی شاہمیر دھاڑا تھا۔ میں بھی تجھے جان سے مار ڈالوں گا اگر میری بہن کو کوئی تکلیف ہوئی۔ تو وہ بھی رومان شاہ تھا۔ ایس سی پی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ تو اب تجھے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو اپنی بہن کو تکلیف دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ رومان شاہ، میں تجھے میری بہن کی خوشیاں چاہیے جو تم سے جڑی ہوئی ہیں۔ تم میری بہن سے نکاح کر لو اور میری بہن کی زندگی بچا لو تو میں بدلے میں تمہاری بہن کو بحفاظت تم تک پہنچا دوں گا۔ ایس سی پی نے رومان شاہ کے سامنے اپنی ڈیل رکھی تھی۔ میں تمہاری یہ گھٹیا بات کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ میں نہ آج تمہاری بہن سے نکاح کروں گا، نہ کل، نہ قیامت تک۔ مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری بہن کی کم عقلی کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں، ساری زندگی اس کو اپنے گلے کی توق بنا کر۔ رومان شاہ، حد میں رہ کر کتنی بار کہا ہے کہ میری بہن کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولا کر۔ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بہن کو۔ پتہ نہیں اس پاگل کو دل تجھے کیسے اڑیل گھوڑے پر کیسے آ گیا۔ تو پھر جا کر اپنی بہن کو بتا کہ ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی، ہر چیز مال میں رکھے ہوئے اس کاسمیٹکس چیز کی طرح نہیں ہوتی جہاں پر اس کا بھائی پیسے پھینکے گا اور وہ چیز اس کے نام ہو جائے گی۔ کیوں تو وہ اس بہن کے خلاف کوئی غلط بات نہیں سن سکتا جو اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ اور جو گھٹیا انسان تو نے یہ حرکت کی ہے میری بہن کو اغوا کر کے، جس کا اس سارے ڈرامے میں کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا، اس کا جواب دے کون ہے؟ رومان شاہ کے کلیجے میں آگ لگی ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ اس کی معصوم بہن کو ایس سی پی نے اغوا کیا ہے۔ رومان شاہ، تمہاری بہن پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے میرا۔ تمہاری بہن کو اغوا کرنا میری مجبوری تھا، کیونکہ تیرے جیسے اڑیل گھوڑے کو اور کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی اور مجھے اپنی بہن کی زندگی کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے اے سی پی کہ میری بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ورنہ قسم سے تو ایس سی پی ہوگا اپنے گھر میں تیرے سینے میں تیری ہی پسٹل کی ساری گولیاں اتار دوں گا۔ میری بہن بہت معصوم ہے، اس کو سب سے دور رکھ، اور بہتر ہے کہ تو جا کر اپنی بہن کو سمجھا کہ یوں شادی بیاہ زبردستی نہیں کیے جاتے۔ اگر تو زبردستی اس کا نکاح میرے ساتھ کروا بھی دے گا، ایس سی پی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری بہن میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ رومان شاہ، اس کی فکر تو مت کر، تو میری بہن کو ہر صورت خوش رکھے گا۔ کیوں، تجھے کوئی منتر آتا ہے جو تم مجھ پر پڑھ کر پھونکے گا اور میں تیری بولی بولنے لگوں گا؟ رومان شاہ نے ایس سی پی کو طنزاً مارا تھا۔ ہاں، تو ایسا ہی سمجھ کہ مجھے منتر آتا ہے جو میں تجھ پر پڑھ کر پھونکوں گا اور تو میری بہن کا خیال رکھے گا۔ سوچ، اگر میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے تیرے جیسے اڑیل گھوڑے کے دروازے تک آ سکتا ہوں تو اپنی بہن کے آنے والی زندگی کی خوشیوں بھرنے کے لیے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔
SCP کے دماغ میں ایک بہت بڑا پلان چل رہا تھا۔ اب میرے خیال سے دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی دیر تو نکاح میں کرے گا اتنی ہی دیر تمہاری وہ معصوم بہن ڈری ہوئی میری کسٹڈی میں رہے گی۔ اور میرا نہیں خیال کہ تم اتنے نہ سمجھ ہو کہ تمہیں یہ نہ پتہ ہو کہ میری پہنچ کہاں تک ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے SCP، میں تیری شرط مان لیتا ہوں، مگر اس وقت تم میری بہن کو میرے ساتھ بھیج دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہاری بہن سے نکاح کر لوں گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ رومان شاہ SCP کو پاگل سمجھ رکھا ہے۔ پہلے تو میری بہن سے نکاح کرے گا، اس کے بعد ہی میں تمہاری بہن کو تمہارے حوالے کروں گا۔ SCP نے جس انداز سے رومان شاہ سے کہا تھا، رومان شاہ کبھی بھی اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ اگر اس وقت اسے اپنی بہن کی عزت کی فکر نہ ہوتی تو وہ اپنی بہن کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مجبوراً SCP کو اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ SCP رومان شاہ مولوی اور گواہوں کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ تو شاہمیر کی ماں حیرانگی سے مولوی اور گواہوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاہمیر، یہ سب کیا ہے اور تم کیا کرنے والے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ وہ شاہمیر کے بازو کو پکڑ کر بہت حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جاری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔